السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسان. آج 3-4 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. نمبر 1 تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 8 ممبر جو بینچ سپریم کورٹ نے بنایا تھا، انہوں نے عمل درآمد اس کو روک دیا ہے، جو کہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل انہوں نے بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور تقریباً وہ ہو چلا تھا اگر یہ نہ انٹروین کرتے تھے. تو اس کو انہوں نے کہا دیا کہ روک دیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو آج ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ نے مختلف بیوروکریٹس جو ہائیلی پلیسڈ بیوروکریٹس ہیں ان کو بلایا ہوا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو، اور ان سے انہوں نے پوچھنا ہے کہ جی آپ نے کس طریقے سے ہماری جو آرڈرز تھے ان کی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. آج ہی ایک بڑا امپورٹنٹ اور سیشن بھی ہو رہا ہے، وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو ایک میٹنگ ہے، اس میں ان کیمرہ سیشن ہو رہا ہے، جس میں آرمی چیف وغیرہ جو ہیں، یہ DGI وغیرہ بھی وہ بریف کریں گے پارلیمنٹ کے ممبرس کو اور کیبنٹ کے ممبرس کو، اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے. تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ویٹرنز آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر PTI کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ یہ ان کے ویسے مینڈیٹ میں نہیں ہوتا. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو دا پالیٹکس کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے بڑا ایک عجیب سا ڈیسیجن لیا، بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا. عجیب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو بھی ذرا تجزیہ کریں گے. اور تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی جناب سید حیدر مہدی صاحب. حیدر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. الحمد کیسے روزے چل رہے ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زبردست. ایمان سے لگتا ہی نہیں کہ رمضان ہے، میں تو حیران ہوں. ماشاء اللہ، اب آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ تو یہ لوٹ سیل ہے، اس میں تو لالت القدر بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرب الہی کی کوشش کریں. تو یہ حیدر بھائی ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو اب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی سیریس سی بن گئی ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کو بلا لیا ہوا ہے، جو آفیشلز ہیں. انہوں نے پولیٹیشنز کو نہیں بلایا، انہوں نے سیکرٹریز وغیرہ کو بلایا ہے، اور مختلف لوگوں کو بلایا، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو بلایا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیفائنس جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اور لگ یوں رہا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں ماننا، اور اس کے ساتھ پنگے بازی کرنی ہے. تو اب کہاں پہ جا رہے ہیں ہم؟ کیسے کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سار بھائی. سر بھائی پہلے نا وہ جو کہتے ہیں نا فرام نون ٹو ان نون، تو ہمیں پتہ کیا آج آسان ہوتا ہے نا کہ پہلی جو چیز پتہ ہے اس سے شروع کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں ان نون کی طرف. نون ہمارے پاس کیا ہے کہ جی 8 ممبر بینچ نے ایک سٹے آرڈر دے دیا. سٹے آرڈر انہوں نے اس خلاف دیا ہے، ٹیمپرری انجنکشن ہے، اس پہ کیس چلتا رہے گا. ٹیمپرری انجنکشن یہ ہے کہ جی جو بل ہے، یہ جو آپ بات کریں نا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 بل، یہ جب ایکٹ بنے گا، لا بنے گا، تو اس کو اٹ از ایز اف کہ یہ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لا نہ تھا، نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہے، نہ کوئی اثر. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وجوہات یہ ہیں جو پرائما فیسی ابھی شروع میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کہ اس کے اندر 2 چیزوں کا بہت ہمیں خطرہ ہے جو ہو رہا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جی جو قانونی آپ نے بیس بنایا ہے اس بل کو پاس کرنے کے لیے، آرٹیکل 191 کا استعمال کرتے ہیں. آرٹیکل 191 کہتا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنے قواعد اور ضوابط بنا سکتا ہے. پہلے یہ ہے. تو حکومت نے پوزیشن یہ لی ہے کہ جی اب ہم ایک ایسا لا لے کے آ رہے ہیں. ابھی تک یہ بل ہے، جب یہ پریزیڈنٹ کی اپروول ہوگی یا اگر وہ نہیں دیتا تو یہ آٹومیٹکلی لا بن جائے گا، اس لیے کہ جوائنٹ سیشن نے اس کو پاس کر چکا ہے. ٹھیک. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ آرٹیکل 191 کا آپ نے ہمیں کہا ہے نا کہ سبجیکٹ ٹو لا، یہ جو اختیار ہمیں پارلیمان نے دیا تھا، یہ ہم نے 1980 میں اس کو استعمال کر لیا. مطلب کہ یہ ہم نے بس کا ٹکٹ جو ہم نے خریدا تھا، اس بس میں ہم بیٹھ کے ہم کراچی سے مری سفر کر چکے ہیں. اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ پرانا ٹکٹ لو اور پھر سے جاؤ اور بس میں بیٹھو اور اس چلے ہوئے ٹکٹ سے کر. انہوں نے کہا جی یہ ہو نہیں سکتا، ہم استعمال کر چکے ہیں. اب جو بھی ہم تبدیلی کریں گے اپنے اختیارات کے اندر، رولز اینڈ پروسیجر، اختیارات نہیں، رولز اینڈ پروسیجر میں، وہ اب ہمارا اختیار ہے. جو ہمیں آئین نے اختیار دیا تھا 191 کا، وہ ہم نے استعمال کر چکے. ایک تو یہ بات کی انہوں نے. تو اس لیے یہ آپ جو کہہ رہی ہیں یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے،
اور یہ آپ اپنے جو آپ کا دائرہ اختیار ہے اس سے آپ بہت زیادہ آگے بڑھ کے تجاوز کر رہے ہیں. ایک پہلے انہوں نے یہ پوزیشن لی بینچ نے. دوسرا انہوں نے کہا جو آپ یہ اپیل کی اجازت دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اگر سپریم کورٹ کسی کے خلاف فیصلہ دے, اس لیے سپریم کورٹ آخری کورٹ ہوتا ہے نا جی, تو اس کے بعد یہ اپیل کا جو فیصلہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو کوئی اجازت نہیں دے سکتا, ہم خود اپنے آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے, آپ لوگ بھی یہ اجازت, پارلیمان بھی نہیں دے سکتا, یہ صرف آئین اجازت دیتا ہے. بینچ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں لاتے اس اپیل کی جو پاور آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو آپ پاور دے رہے ہیں, تب کوئی نہیں دے سکتا. تو ان کی یہ جو لیگل آرگومنٹ ہے نا بینچ کی, وہ بہت سالڈ ہے. اسرار بھائی اس کو جو مرضی مسترد کر دے. یہ تو ایسے ہے کہ جی میں کہوں ابھی رات ہے تو میرا بیٹا آگے کہتا ہے میں مسترد کرتا ہوں آج رات نہیں ہے, اور صبح نیلا آسمان ہو تو میں کہتا ہوں آسمان نیلا ہے, تو اسرار بھائی کہتے ہیں نہیں آسمان لال ہے, میں مسترد کرتا ہوں آپ کا نیلا. یہ تو اس طرح کی بات ہے نا. تو مسترد کرنا مطلب کلیئرٹی ہے ایک قسم کی, جیسے ایبسولوٹ کلیئرٹی. اسرار بھائی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ بالکل اپنا اختیار, وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ جنگ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق بل نہیں ہے, یہ آپ ہماری اس کے ایریا کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. اور اس کی اگر آپ سیکوینس دیکھیں نا کہ یہ جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے, میں نے لکھا ہوا تھا یہاں. 29 مارچ کو کیبنٹ میں آتا ہے, 29 مارچ کو نیشنل اسمبلی پاس کرتا ہے, 30 مارچ کو سینٹ میں پاس ہوتا ہے, پھر پریزیڈنٹ کو بھیجتے ہیں, وہ نہیں سائن کرتا, 8 اپریل کو پریزیڈنٹ واپس آتے ہیں, 10 اپریل کو جوائنٹ سیٹنگ میں پاس کر دیتے ہیں. تو واقعی یہ ایک تو یہ نون ہے نا جی. دوسرا نون ہمارے پاس فیکٹر کیا ہے کہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی, یہ بھی نون فیکٹر ہے. تیسرا ہمارے پاس نون فیکٹر کیا ہے کہ فوج کا مطلب عاصم منیر الیکشن نہیں کروانا چاہتا. چوتھا فیکٹر ہمارے پاس کیا ہے کلیئرلی کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن ہے, 7 جج ایک طرف ہیں, 8 جج ایک طرف ہیں. 7 جج جس کو میں غدار بینچ کہتا ہوں, غدار بینچ کا سربراہ ایک غدار جج ہے قاضی فائز عیسیٰ, جو کہ اس کے یہ نون فیکٹ ہے کہ یہ اس کے چیف جسٹس بننے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے وہ چیف جسٹس بن جائے تو ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نون فیکٹ ہے, اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو سو موٹو جو اس نے کہا ہے کہ ہم 3 کریں, بار بار کہہ رہے ہیں 2 ججوں کو تو بینچ میں ڈالو. بھائی آپ کون ہوتے والے؟ میں شہباز شریف کو کہوں کہ یار تو جو ہے نا عمران خان کو وزیر اعظم بنا, یہ ایسی بات ہے نا کہنے کی. بھائی میرا نہ کوئی حق میں نہ میرا کوئی تعلق. تو یہ ہمارے پاس 4 بڑے بڑے نون فیکٹس ہیں. اب اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے بائی دا وے بڑا کیئرفلی چل رہا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا, بندیال آپ کو پتا ہے بہت کوشش آدمی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی فساد ہو, کوئی جھگڑا ہو. میں نے ایک بڑی خطرناک آج ایک ٹویٹ پڑھی, پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. ایک نسیم صدیقی ایک لائر, یہ جرنلسٹ ہے, وہ کہتا ہے کل رات قاضی فائز عیسیٰ, منصور علی شاہ اور سردار طارق واک کر رہے تھے, اور دوسری طرف واک کر رہے تھے یہ بندیال صاحب اور اپنے اعجاز الحسن, اور آپس میں جب یہ کہیں سامنا ہوا ہوگا تو فائز عیسیٰ نے بہت زیادہ بری باتیں, بڑی پتہ نہیں گالیاں دی کہ نہیں دی, اور کہا کہ تم ریپسٹ ہو, تمہارا خاندان ریپسٹ ہے. وہ اس شبنم کیس فاروق بندیال کا, جس پر بڑا غصہ آیا بندیال صاحب کو, تو قاضی فائز عیسیٰ نے سنا لاٹھی اٹھائی مارنے کے لیے اپنی اسٹک, اور استغفر, یہ پورا اس نے لکھا ہے باقاعدہ ڈسکرائب کرا. آپ اس کے بعد جا کے دیکھنا اس کی ٹویٹ, میں لنک بھی بھیجوں. اگر تو دیکھیں اگر یہ پتہ نہیں اس نے گھڑا تو نہیں ہوگا, میں نہیں مانتا کہ بالکل یہ اتنی ڈیٹیل میں اس آدمی نے گھڑا ہو, تو یہ اس حد تک یہ بات پہنچ گئی. اور مجھے قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ مینٹل ہے, کہتا ہے انٹیلیجنٹ بہت ہے لیکن بالکل پاگل آدمی ہے, کبھی کچھ کہتا ہے اور پھر بالکل پھر جاتا ہے, اور کبھی کچھ کہتا ہے. یہ ہی از ناٹ, وہ تو خیر ہمیں ان کا کانٹیکٹ بھی نظر آ رہا ہے اس طرح کا ہی ہے, جو کبھی کچھ ہوتے ہیں پل میں کچھ ہوتے ہیں, پل میں کچھ ہو جاتا ہے. ہاں نہیں واقعی
وہ بندہ کہتا ہے کہ ہی از مینٹلی ڈسٹربڈ آدمی ہے. یہ بائی دا وے میرا خیال ہے ان کی والدہ کسی اور اس کی تھی ایتھنک اوریجن کی, شاید برٹش تھی, شاید فورن سنا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا جی. اور تو اس لیکن اب مجھے ذرا بتائیں نا حیدر بھائی, یہ جو اب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, فریکچرڈ سپریم کورٹ, ٹوٹا ہوا سپریم کورٹ اور اس طرح کے حالات, ادھر اسی کو پہلے جواب دے دوں. فریکچرڈ سپریم کورٹ بالکل نارم ہے. یہ نارملی ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا, آپ تو رہے نہیں, یاد ہے آپ کو رو ورسز ویڈ کا, وہ تو جو ابارشن والا کیس تھا بہت بڑا. اب وہ بڑے 30-40 سال کی جدوجہد یہ لیفٹ والوں نے کر کے منوا لیا, چونکہ ان کی برتری تھی سپریم کورٹ میں. اب وہ ختم ہو گئی ٹرمپ کے بعد, وہ رو ورسز ویڈ کو اوور ٹرن کر دیا. تو سپریم کورٹ آف امریکہ سیاسی پارٹیوں کے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن وہ یہ تو نہیں نہ کہتے کہ جی ہم آئین کو نہیں مانیں گے یا اس طرح نہیں کریں گے, اس طرح کی بلیٹنٹ قسم کے. وہ ان کا جو قانون ہے, ان کے پاس میجورٹی تھی, انہوں نے جو وہ رو ورسز ویڈ جو ابارشن رائٹس کا بل تھا وہ ختم کر دیا. تو یہ ہوتا ہے فریکچرڈ سپریم کورٹ. اچھا جی, اب سوال آپ کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیز ہو گئی جو ہم نے طے کر لی کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پارلیمنٹ کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے, یہ ود ان دیئر رائٹس انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. اچھا, اب دوسرا جو ایشو ہے وہ آج ہونا ہے, اور وہ جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو آرڈرز دیے تھے وہ مختلف لوگوں کو انہوں نے بلانا ہے اور انہوں نے پوچھنا ہے ہاں جی کیا ہوا ہے, آپ نے کیوں نہیں ہمارے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا, اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا سپریم کورٹ, ابھی آپ نے کہا کہ بندیال صاحب بہت کوشیس ہیں, کیا ٹو مچ کوشیس ہونا بھی تو کہیں کمزوری کی نشانی نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ لوگ اس کا ایڈوانٹیج بھی لے جاتے ہیں اور پھر آپ کو ٹائم بھی مل جاتا ہے ریئیکٹ کرنے کا. اتنا زیادہ لوگوں کو بلا رہے ہیں, ڈائریکٹ وہ کرتے اس کو پھڑکا دیتے, شہباز شریف کو کہتے چل بھی فارغ ہو جاؤ. اگر دیکھیں وہ نیوکلیئر آپشن ہے نا, فائنل آپشن نیوکلیئر آپشن ہوتا ہے, پھڑکا دے کیبنٹ کو کانٹیمپٹ. انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جی جن لوگوں نے اس قسم کی حرکت کو سپورٹ کیا, انسٹیگیٹ کیا, جس میں سب سے بڑا نام میرے نظر میں سامنے مریم کا آتا ہے, نواز شریف کا آتا ہے, شہباز کا آتا ہے, ثناء اللہ کا آتا ہے, خواجہ آصف کا آتا ہے, احسن اقبال کا آتا ہے. یہ سب لوگ, وہ خاقان عباسی نے نہیں کہا بڑا چلاک ہے, وہ بڑی چلاک لومڑی ہے, چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنا جو ہے نا فیوچر دیکھ رہا ہے. اینی وے یہ کر سکتے تھے, وہ کریں گے جس دن وہ جب سارے آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں گے نا, وہ کریں گے, یہ مجھے یقین ہے. اور لیکن آپ یہ بھی دیکھیں, پہلے سلو تھے, اب بہت صاف کلیئر. انہوں نے ہیئرنگ بلائی, ہیئرنگ ہوئی, اسی دن انہوں نے آرڈر دے دیا, اسٹے آرڈر کر دیا نا. تو سب سے بڑی چیز تو کر دی کہ جی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا, یہ بل ایکٹ بن بھی جائے نہیں. تو یہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا. دوسرا یہ ان حکومتی اداروں سے پوچھیں گے, بیکاز ایکسیکیوٹنگ عام حکومت کا بیوروکریسی ہوتی ہے, وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں حکم دیا, تم نے کسی نے تمہیں کہا, کسی نے تم سے پوچھا, کسی نے تم سے دستاویز مانگی, کسی نے تمہیں کہا کہ مجھے ہمیں کیلکولیشن کر کے دو ہمارے پاس کتنا. وہ پتہ یہ کرنا چاہتے ہیں اسرار بھائی کہ کوئی انٹینشن بھی تھی ان لوگوں کو پیسہ ڈھونڈنے کی یا فورسز کو سیکیورٹی کے لیے سپلائی کرنے کے لیے, کوئی احکامات ان لوگوں کو ملے تھے کہ بھائی آپ یہ ہمیں انفارمیشن لے کے دیں, کتنے لوگ کہاں لگے ہوئے ہیں, کتنی فوج کہاں لگی ہے, کتنی پولیس کہاں لگی ہے. ہی از کلیکٹنگ فیکٹس. یہ جج ہے نا, یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈیٹا جب کلیکٹ کر لے گا نا, تو پھر یہ کہے گا کہ جی میں نے جو کیا, اگر تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ان کا یہ کرنے کا, اس لیے کہ میرے پاس یہ شواہد ہے, اور ان سے کہے گا یہ تم ایفیڈیوٹ لکھ کے دو. یہ نہیں ہے کہ کل کو اگر یہ غلط ہوا تو تمہیں میں سولی پہ چڑھاؤں گا. ابھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ عطا بندیال صاحب کی طرف دیکھتے ہیں یا وہ عاصم منیر وسکی چسکی والے کی طرف دیکھتے ہیں. اگر تو وہ چسکی والے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمیں بچا لے گا, تو پھر وہ عطا بندیال کو آنکھیں دکھائیں گے, جھوٹ بولیں گے, غلط بیانی کریں گے, جو بھی وہ کریں گے. کوئی شاید ان میں سے آئے, کوئی نہیں آئے, بہانہ بنائے, عید ہے, گاؤں چلا گیا, فلانا ہے, میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, مجھے نہیں پتا. بڑے ہر قسم کے ہٹ کنڈے, ہو سکتا ہے سارے اعتکاف میں بیٹھ گئے ہوں, سارے اعتکاف میں بیٹھ جائے. لیکن اگر اس نے چسکی والے کو دیکھا اور ان کو ہوا تو یہ
اصل مسئلہ شراب کی بوتل ہے. سارے جڑ کی فساد. اسرار بھائی میں آپ کو اتنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی چسکی والا ہے. اس کو چسکی لیتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے, شاید ابھی اس نے چھوڑ دی ہو, لیکن محسن بیگ کا جو دوست, اتنا قریبی دوست جس طرح یہ تھا, یہ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ یہ شراب نہ پیتا ہو. پیتا ہوگا اس کی اپنی مرضی, ہم نہیں دخل دیتے کسی کی ذات میں, لیکن یہ اس آدمی کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب اس کی آ جائیں کہ یہ جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ یہ جا رہا ہے اپنی نیشنل اسمبلی کا ان کیمرہ جو سیشن ہو رہا ہے. اچھا, اس کو ذرا تھوڑا سمجھنے کے لیے نا کہ یہ جنرل چسکی جو ہے اس کی ذہنیت کیا ہے. اس کو جب یہ ملے نا لوگ, جس کا بریگیڈیئر محمود جو آرمی ویٹرنز کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ فوج جو ہے نا تبدیل ہو چکی, نہیں بن گئی, نہیں بن گئی فوج کی. اور یہ بات مجھے پہلے بھی بتایا تھا, اس کو جو 3-4 جنرلز ملنے گئے تھے اس کو کہا کہ آپ لوگوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا, آپ لوگوں کو نہیں پتا دیر از اے بگر گیم ایٹ پلے. اس نے کہا, اچھا چسکی نے, کہ دیر از اے بگر گیم. بگر گیم کیا ہے کہ جی ہم امریکہ سے بھی ڈیل کر رہے ہیں, ہم فلانے سے بھی ڈیل کر رہے ہیں, فلانے سے بھی ڈیل کر کے. اب میں اس کی نا تھوڑی سی سائیکو انالیسز آپ کے سامنے پیش کرنا تھا, جو میری مدد کی ہے ایک اور صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے بیک گراؤنڈ سے آئیں جہاں پر بہت زیادہ محرومی ہو اور پرورش کمزور ہو, تو وہ لوگ جو ہے نا عام طور پر, یا اگر ان کے پاس طاقت آئے تو بہت ظالم ہو جاتے ہیں, یا اس قسم کے لوگ کو اقدار ان کی بہت کمزور ہوتی ہیں اور یہ ہر قسم کی چیزوں پر سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. عاصم منیر کلاسک ایگزامپل ہے ایک ایسے بیک گراؤنڈ کا جو کہ بہت غریب خاندان. اچھا یہ میں کلیریفائی کر دوں, اس کا غربت اور پیسے سے تعلق نہیں ہے. ہاں بہت سارے لوگ غربت کے خاندانوں سے آتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں ایک جس قسم کی پرورش ہو, ایک تو آپ کے پاس پیسہ نہ ہو جب آپ چھوٹے ہوں, دوسرا آپ کے پاس آپ کو پرورش کس نے کی. تو میں نے اس کو ایگزامپل دی اپنے ڈرائیور کی. میرا ڈرائیور جو ہوتا تھا دبئی میں, وہ بہت سچا آدمی, زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا یار نیاز تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, تو تمہاری بڑی زبردست پرورش ہے. تو کہتے سارے تمہارے بھائی بنے. کہتے نہیں سر میرا بھائی ڈاکو ہے. تو میں ہنس پڑا. میں سمجھا, کہتے نہیں سر سائیں وہ واقعی ڈاکو ہے, وہ دڑیل لگاتا ہے, دھاڑا لگاتا ہے. میں نے کہا سگا بھائی. کہتا ہے سگا بھائی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جی وہ باپ نے پرورش کی, میری پرورش میری نانی نے کی. اچھا اب سوچے فرق پڑتا ہے. اچھا پرورش. تو کہتے ہیں جی, اور اس کی وجہ سے یہ آدمی جو ہے یہ بائی دا وے ہماری پوری فوج میں جو اس وقت جرنیل زیادہ تر یا سینئر افسر آ رہے ہیں, وہ ایسے خاندانوں سے آ رہے ہیں جہاں جن خاندانوں کے اقدار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, سچائی برائی میں فرق کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ایسے پٹواری کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو رشوت دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے, ہاں کوئی ایسے ایک درزی کا ہے جس نے اپنے باپ کو چوری کرتے دیکھا, کوئی ایسے دودھ والے کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے دیکھا, خدا کی قسم. کوئی ایسے دکاندار کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کی دکان پہ بیٹھا ہے, اپنا باپ جو ہے چوری کا مال. میرے اپنا ایک جاننے والا ہے, وہ چوری کا مال بیچتے تھے. میں نے اس سے کہا تم لوگ چوری کا مال بیچتے ہو, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تمہاری اگر بیوی اور بچوں کو یہ پتہ چل جائے؟ پتہ ہے مجھے جواب کیا دیتا ہے؟ کہتے ہیں سر وہ ہم مال خریدتے ہیں, وہ ہمارا ٹچ بھی نہیں کرتا, ہم اس کو بیچ دیتے. مطلب اس کے ذہن میں چوری مال, چونکہ انہوں نے اس کو فزیکل پوزیشن میں نہیں لیا اور اس کو بار بار بیچ دیا تھا چوری کا, پتہ ہے چوری کا مال ہے. یہ لوگ جماعت پڑھتے تھے جمعے کی, اس کی ظہر کی, عصر کی نمازیں, اذانیں, اخلاقیات ختم ہو گئی نا. تو میں اچھا تو یہ اس کی ذہنیت ہے چسکی والے کی. تو اس کے آپ دوست دیکھیں,
اس کا دوست محسن بیگ سب سے قریبی دوست, اس کا دوست محسن نقوی. اب سوچیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. اب یہ ایک بہت ہی چھوٹے ذہن کا ایک اور اس کی اپبرنگنگ, اخلاقیات پہ بات کر رہا ہوں, اس کی اپبرنگنگ اس کے اس والے ماموں نے کی ہے جس کا قریبی دوست اعجاز امجد. اب آپ سوچیں کہ اس آدمی نے اس کی کس قسم کی پرورش کی ہو. تو یہ بہت احسان سے محرومی کا بھی شکار ہے, اور اس کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں. کبھی یہ کہتا ہے میں حافظ ہوں, پھر لگاتا ہے چسکی, پھر اس کی پروموشن ہوتی ہے سپتمبر 2018 میں, اس کو یہ چینج کراتا ہے دسمبر 2018 میں. ریٹائر اس نے سپتمبر 2018 میں ہونا تھا, اس نے ٹرک کر کے اپنے آپ کو 27. اس کا پورا 250 کا کورس جو ہے اس کو ڈیسیور کہتے ہیں. یہ بہت خطرناک آدمی ہے یہ. لیکن اب کریں گے کیا, اب یہ جو جائے گا نا, اس نے جا کے وہی بات کرنی ہے کہ جی حالات بہت خراب ہیں, سیکیورٹی کی بڑے خراب ہیں, امریکہ کا ہمارے پر بہت پریشر ہے, اس طرح کی جو ہے ہم عمران کو نہیں آنے دیتے. آپ کو میں لیکن آنے کیا دیتے ہیں, اس کی تو متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی عید سے پہلے اس کو گرفتار کرنا ہے, اس کو ایلیمینیٹ بھی کرنا ہے. تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے, آپ نے ہمیں قانونی اور آئینی اور اخلاقی جواز سپلائی کرنا ہے کہ ہم اس ملک کو بچائیں. باتیں تو یہ ملک کے بچانے ہی کریں گے. اچھا, ساتھ اس کے کون جا رہے ہیں؟ ندیم انجم, جو اسی کی اس کے ٹانگے کھینچ رہے, اس کی جو کہ خود چیف بننے کے خواب دیکھ رہا ہے کہ یار یہ میں اگر یہ نکلے گا مئی میں سیریل موسٹ ہوں گا. تو یہ تو اسرار بھائی, میں آپ کو یہ اگر سارے ڈاٹس آپ سمجھ آئے نا, یہ اتنی خطرناک سچویشن ہے. ان کے پاس صرف آپشن یہ ہے کہ عمران کو یہ فزیکلی یا تو بند کر دیں کسی جگہ پہ, اور خدا نخواستہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات جوڑتا ہوں جو میرا خیال آخری بات ہے, بڑا لمبا ہو گیا. مجھے پیپلز پارٹی کے اندر سے خبر ملی کہ ایک نجی محفل میں, بہت کم لوگ تھے آبویسلی, ادھر آصف زرداری نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان اس وقت زندہ نہیں ہوگا. یہ آصف زرداری نے کہا, اور اس کا ہم نے بندوبست کروا لیا ہے. لفظ استعمال کیا کہ کروا ہم نے بندوبست. اب انہوں نے وسکی چسکی والے سے بندوبست کروایا ہے, یا وہی اس نے بندوبست کیا جو اس نے اپنی بیوی کو جس طرح اس نے قتل کروایا ہے, کسی سوئسائڈ بامبر کو پیسے دلوا کے, کسی ٹی 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 والے کو کر کے, کسی یہ جو دوسری لدھیانوی والی جماعت ہے جس کو یہ آگے لے کے آئے ہیں, لانچ کیا ادھر کا کوئی بندہ لے کے, اس قسم کا لے کے, جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا تھا نوید کو لے کے, یہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. یہ آصف زرداری مبینہ طور پر ایک نجی محفل میں اس نے یہ کہا ہے. عاصم کا بھی ہمیں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ مجھے لوگ بتائیں, اس نے کھلے کہا تھا I will eliminate عمران, I will destroy PTI. بنایا ہوا ہے یہ نواز کا اور مریم کا. فوج اس کو, فوج پتہ نہیں اندھی گونگی بہری بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک غیر آئینی, بالکل غیر قانونی آپ کا آرمی چیف ہے جو کہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو چکا تھا. ویسے اس کو ستمبر میں ریٹائر ہونا تھا. اس آدمی نے فراڈ کر کے, جھوٹ بول کے, اپنی فیملی کی بیماری کا بہانہ استعمال کر کے 3 مہینے اپنا رینک بعد میں لگایا. یہ کبھی بھی آج پوری پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کسی افسر نے 3 مہینے بعد رینک لگایا ہو. ہفتہ ہو سکتا ہے, 2 ہفتے ہو سکتے ہیں, 3 مہینے نہیں ہوا. آپ سوچیں یہ کتنا مکار, کب سے پلان کر رہے تھے. یہ مکار آدمی ہے, یہ فریبی ہے, یہ ایک بہت چھوٹے ذہن کا آدمی ہے اور بہت خطرناک آدمی ہے اسی وجہ سے, بیکاز یہ بلی بھی ہے اور کاوڑ بھی ہے. یہ اسرار بھائی, اس آدمی نے کور کمانڈر کانفرنس بھی کال کی ایک کے علاوہ. 5واں مہینہ اس کا چل رہا ہے, ہر مہینے ہوتے. He can't face his general, ان کے سوال جواب نہیں فیس کر سکتا. جب یہ گیا تھا گیرزن میں, اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جنرل امجد شعیب کو کیوں اریسٹ کروایا, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اریسٹ ہو گیا ہماری فوج کا جنرل, تالیاں بجی ہیں پورے ہال میں, اس کے سامنے لوگوں نے تالیاں بجائی, افسروں نے, بڑا غصہ آیا اور جواب دے کے چلا گیا. اگلے دن خیر اس نے چھڑوا دیا. یہ اس قسم کا کاوڑ ہے, یہ اپنے ٹروپس کو ملنے جاتا ہے اور نیچے یہ پہن کے جاتا ہے جیکٹ, وہ بلٹ پروف. یہ اتنا ڈرپوک ہے. تو یہ ڈرپوک بھی ہے,
کاورڈ بھی ہے, بلی بھی ہے, مکار بھی ہے, فریڈ بھی ہے, غیر قانونی غیر آئینی چیف ہے. سب مسئلہ اس کا ہے. یہ پاکستانی قوم سمجھ لے, یہ مریم شریم, یہ اپنے اوپر نیچے ڈھکن ڈھکنیاں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس طاقت کے پیچھے سے آج اس کی طاقت جائے. میں دیکھتا ہوں رانا ثناء اللہ ایک گھنٹہ بھی رہ جائے نہیں رہ سکتے. یہ سب سے بڑا ہمارا مہمہ ہے بھائی صاحب کہ وسکی چسکی والے کو, اور وسکی چسکی والے کو صرف ان کے اپنی جرنیلی ہٹا سکتے. یہ میں بتا دوں. اچھا, بس آخر میں صرف یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو ویٹرنز آف پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو آج انہوں نے حمایت کا اعلان کیا پی ٹی آئی کا, یہ آپ اس کو امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس کا مورل دباؤ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کا جو ویٹرنز فوجی جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اپنا سوچ رہے ہیں, انہوں نے اپنا, اور تو اس کی ایک مورل اتھارٹی ہے, اس کی ایک بڑی ایک, یہ ایسے ہی ہے جس طرح عابد ساقی تھا نا پیپلز پارٹی کا جیالہ, لیکن اس نے بھی کہہ دیا کہ جی میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو اعتزاز احسن نے بھی کہہ دیا ہم کھڑے ہو جائیں. تو ان سب کی بڑی مورل اتھارٹی ہے. لیکن یہ اسرار بھائی, یہ جو ہمارے بزرگ تھے جو ہزاروں سال کی وہ باتیں نچوڑ کے ایک ایک لفظ میں کہتے ہیں نا, وہ ایک ہمیں ایک مثل ہے نا کہ یہ لوگ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ بہت یہ سارے لاتوں کے بھوت ہیں. یہ عاصم چسکی والا, رانا ثناء اللہ, یہ پی ڈی ایم پوری, یہ مریم, یہ نواز, بیکاز ان کو یہی the only thing they understand is power and money. یہ ان کے لیے دو چیزیں, اور یہ تیسری چیز ان کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ارے بھائی ایسے نہ کیجئے گا, ہاں یہ ایسے نہ کیجئے گا, نہیں سمجھ. یہ صرف سمجھتے ہیں بدماشی. تو اس لیے ہماری قوم کو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اور یہ جو بھوت ہے نا ان کو لاتیں مار کے نکالنا پڑے گا, ورنہ نہیں مرتا. فوج کے میں سینئر جنرل سے کہتا ہوں کہ آپ کو عاصم کو نکالنا پڑے گا, اس کو زبردستی, اس کو اگر آپ نے ہاؤس اریسٹ بھی کرنا پڑے اور یہ کہیں کہ جی بیمار ہو گیا اور یہ اب آرمی چیف نہیں, کچھ کرے یہ, ورنہ ملک کو تباہ کر دے گا. یہ فوج کے اندر پھوٹ ڈال دے گا, یہ خانہ جنگی کر دے گا ملک کے اندر بھی اور فوج کے اندر بھی. یہ میرا بہت سنسیئر ریکویسٹ ہے فوجی سینئر جنرلز کا, خاص طور پہ کور کمانڈرز کا. 2 تو بکے ہوئے ہیں, 7 نہیں ہیں بکے ہوئے. وہ لوگ جو ہیں ان کو ہمت دینی چاہیے. ایک اس کا بہت قریبی ہے شاہد امتیاز 10 کور والا, بکا ہوا ہے گجران والا, وہ ابھی چینج ہو جائے گا. کراچی والا بکا ہوا ہے بابر افتخار, باقی ان کے پیچھے رہ گئے ہیں 6. ان میں سے وہ جو ہے نا 9 چوہے نکلے تھے کرنے چلے شکار. تو یہ وہ 9 چوہوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اب چوہا مت بنو, تھوڑا شیر بنو, اس آدمی کو گھر بھیجو, فوج کو سنبھالو. ورنہ یہ دودھ والوں کے, اور یہ جب میں بات کرتا ہوں نا دودھ والے لوگ برا منائیں گے, گندے دودھ والے, گندے قدار والے, بیکاز ہمارے اب فوج کے اندر اس قسم کی فیملی بیک گراؤنڈ کے لوگ آ رہے ہیں. کوئی دودھ والے کا, کوئی پٹواری کا, کوئی نائی کا, کوئی کسائی کا, کوئی اپنا درزی کا, کوئی دکاندار کا, یہ اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ قریب ہے. لیکن اگر ان خاندانوں میں اقدار نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے, سچ نہیں کہیں, چاہے امیر خاندان سے ہیں چاہے بڑے, یہ بڑے بڑے امیر خاندان کے بھی 2 نمبر 10 نمبر بدماش, چکے, فریبی, فراڈیے. یحییٰ خان قزل باش خاندان کا تھا, اول نمبر کا بدماش. مشرف کو دیکھیں اچھے خاندان سے تھا, پھر بھی کمپرومائز کر گیا. ضیاء کو دیکھیں 5 وقت نمازی تھا, مولوی کا بیٹا, اور دیکھیں اس کی بھی یہی احساس کمتری, ساری چیزیں یہ جو احساس کمتری ہوتی ہے نا, یہ آدمی کو یہ نہیں چھوڑتے انسان کو, یہ لے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. آپ کو اللہ کرے کہ اس کے اوپر ہم مزید بھی اچھی ڈیولپمنٹس دیکھ سکیں. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. سر میں بہت خوش ہوں آج وہ کہتے ہیں نا آج مگیمبو خوش ہوا. میں واقعی آج میں بہت خوش ہوں, اس لیے کہ ہمیں اس ادارے نے اپنی لاج رکھی ہے جس کے اوپر اب صرف ایک ہی ادارے پہ بھروسہ رہ گیا ہے پورے ملک کو, وہ سپریم کورٹ ہے, وہ یہ لوگ ہیں, انہوں نے ہماری لاج رکھی, ورنہ تو باقی سارے ادارے تباہ. حالانکہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے
चल کہ रही جی یہ چل رہی ہے کہ جی یہ عطا بندیال جو ہے نا یہ سجی دکھا کے کھبا مارے گا, یہ جان بوجھ کے اس طرح کر رہا ہے کہ عمران کی گڈ بکس میں آئے, اور جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایسا فیصلہ دے گا کہ عمران کو بھی اڑا کے رکھ دے گا. میں نہیں مانتا, نہیں. اگر ایسا ہے تو میں نہیں, ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت, ان کے پیچھے پورا جناب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہو سکیں. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت دعاؤں کی بھی گزارش, خاص طور پہ آخری عشرے کے دوران پاکستان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسرا کسانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.